Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا تاج صاحب تو بتائیں گے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ کون سی ایسی غلطی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن ہم کرتے جا رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے گھر سے نکلے امتحان دینے کے لیے، اس کو رستے میں کوئی ایک بہت اچھا سینما ہال نظر آئے، بہت اچھی مووی لگی ہو، اور اس سینما ہال کے اندر وہ جا کر مووی دیکھنا شروع ہو جائے، اور وہ پوری مووی دیکھ کے جب باہر نکلے تو اسے احساس ہو کہ امتحان کا وقت تو ختم ہو گیا، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی اسٹوڈنٹ کی طرف سے۔ دیکھیں اپنی لائف کے اندر ہم میں سے اکثر لوگ یہ حماقت یا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ میں دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ اس امتحان کو، اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم زندگی کی رونقوں میں، زندگی کے کھیل کود اور تماشوں میں پوری طرح مصروف مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے، اور ہم اس بچے کی طرح ایک طرح سے سینما ہال میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ پہ کہا ہے کہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مین غلطی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ دیکھیں زندگی گزارنی تو ہے لیکن ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ الٹیمیٹ آبجیکٹیو یا ہمیں ترجیح جو ہے آخرت کو دینا چاہیے۔ ہمارے زندگی کے ہر فیصلوں میں ہمیں آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا قرآن اور حدیث کی یقیناً ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے عام ویورز کو بتائیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ قرآن اور حدیث کی جو اہمیت ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی دیکھیں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ہر مسلمان یہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، لیکن ہم اس کو فالو کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ دیکھیں میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم کریچر ہیں۔ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے نا تو اس کا ایک پروڈکٹ مینول بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا نا، ہم اللہ کی پروڈکٹ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن مینول بنائی، ایک ضابطہ حیات ہمیں دیا جس کا نام قرآن ہے، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے حدیث کی صورت میں ہمیں دی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی جب گزارتے رہتے ہیں اور ہم اس انسٹرکشن مینول کو یا آپریٹنگ مینول کو ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑی خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ خرابیاں جو ہیں ہماری زندگی میں بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی میں بے چینی اور بے سکونی آ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں رزق کی قلت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جب ان پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کسی طرح احساس ڈالتا ہے کہ ہم نے شاید اس انسٹرکشن کو، اس ضابطہ حیات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر ہم جب اسے کھول کے دیکھتے ہیں، ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں، جو کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اگر کر لے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے اندر کچھ بہت سارے ایپس ہیں جو ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے اگر ہم نے زندگی کو کامیاب طریقے سے رن کرنا ہے۔ وہ ایپس ہیں مثال کے طور پر ہم نے ایمان، نماز، اخلاق، صبر، شکر، توکل، صلہ رحمی، بخل سے پرہیز، لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ وہ ایپس ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی پھر اسموتھ ہو جاتی ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، ہم ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے کہ ہم کامیابی سے اپنے اینڈ پہ پہنچتے ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العزت اپنے نمائندے ہمارے پاس بھیجتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں موت کے وقت اور وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تم نے زندگی بہت کامیاب گزاری ہے، اب ہم تمہاری روح بہت سکون سے نکال کے 7ویں آسمان پہ لے جائیں گے، وہاں پہ اللہ کی اجازت سے تمہارا نام علیین میں لکھ دیا جائے گا کہ جو کہ جنتیوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد تمہیں تمہاری قبر میں لا کے واپس لوٹا دیا جائے گا، تمہاری قبر کو نہایتی روشن، نہایتی سکون والا اور نہایتی معطر بنا دیا جائے گا۔ اس قبر میں تم قیامت تک رہو گے، جنت کا نظارہ کرتے رہو گے تم اپنے قبر کی کھڑکی سے، اور پھر قیامت والے دن تمہارے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر تمہیں جنت میں ایک بہترین گھر عطا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ اہمیت ہے قرآن کی یا اس انسٹرکشن مینول کو اپنے ساتھ رکھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا۔ کیا بات ہے چاچا صاحب، بڑے اہم اور امپورٹنٹ سوالات تھے،
خاص طور میری آج کی ان سوالات میں پرسنلی بڑی انٹرسٹ تھی اور میری خواہش بھی تھی کبھی میں یہ آپ سے سوال کروں, اور مجھے آج یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے وہ سوالات آپ سے پوچھ لیے اور آپ نے ان کے جوابات بھی دیے بڑے زبردست. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج کے اس پروگرام میں آپ نے ان سوالات کا جواب دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. آخر میں صرف اتنا کہوں گا, ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد گیا. کیمرہ مین عقیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.